بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ شعبان بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ اس وقت گزر رہا ہے اور ایک بڑے مہینے کی آمد بس قریب ہے۔ وہ خوبصورت مہینہ جس کے بہت سارے فضائل قرآن میں حدیث میں بیان کیے گئے، اور وہ خوبصورت مہینہ کہ جس کا استقبال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے شروع کر دیتے تھے، اور عبادت میں کثرت ہوتی تھی، روزوں کی کثرت ہوتی تھی۔ خوبصورت مہینے کی آمد ہے رمضان کا مہینہ، وہ خوبصورت مہینہ جس کی ہر ساعت ہر لمحہ وہ قیمتی ہے کہ اگر قدر کر لی جائے تو وہ قیمتی لمحہ مغفرت کا سامان بن جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک پیغام یہ بھی دیا گیا شریعت میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سارا رمضان اور ساری راتیں، بلکہ سب سے بڑی رات شب قدر کی رات بھی، پوری رات بھی عبادت کریں۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا کرنے والا اس بڑی رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا۔ اس لیے ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جہاں ہم کھانے کے اعتبار سے رمضان کی تیاریوں میں لگ رہے ہیں، کپڑوں کے اعتبار سے تیاریوں میں لگ رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی کر لیں، کھانے کے انتظام بھی کر لیں، تو ہمیں بطور خاص چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں جن گناہوں کی وجہ سے بندہ شب قدر کی رات ساری رات بھی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب قدر کی فضیلت کو سنایا تو وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ نے سب کو معاف کیا لیکن 4 لوگوں کو اللہ نے معاف نہ کیا۔ صحابہ کا مجمع تھا، صحابہ بہت حیران ہو گئے۔ ایک تو مغفرت کی وہ زبردست رات جس میں بڑے بڑے پاپی نواز دیے جائیں، لیکن کون ایسے بدقسمت لوگ ہیں جنہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا؟ تو اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو شراب پینے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا، دوسرا ماں باپ کے نافرمان کو اللہ نے معاف نہ کیا، تیسرا تعلقات کے توڑنے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا، اور چوتھا دل میں کینہ رکھنے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا۔ شراب کا عادی اس رات میں بھی اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے بچنا سکھایا، اور چونکہ میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہوتا ہے، باتیں دور تک پہنچتی ہیں۔ کسی ایسے بھائی کے کان تک آواز پہنچ رہی ہو جو شراب کا عادی ہو گیا، نشہ کا عادی ہو گیا، چاہیے کہ توبہ کر لیں اور اپنی اس غلط عادت کو چھوڑ دیں، اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ نشاور چیزوں کے کھانے اور پینے میں 70 سے بھی زیادہ نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ موت پہ کلمہ یاد نہیں آتا۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ کہ ہم مریں تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں، یہ بات لکھی گئی کہ شراب پینے والا اس کو موت پہ کلمہ یاد نہیں آتا۔ تم شراب سے بچیں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا امی جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو انہوں نے کچھ برائیوں کی طرف اشارہ کیا کہ جب شرابیں پی جاتی ہیں، ناچ گانے عام ہوتے ہیں، بے حیائی عام ہوتی ہیں، تو آسمانوں پر اللہ کو غیرت آتی، اور اللہ فرماتے ہیں زمین کے لگاموں کو کھینچ دیا جائے، پھر زمینیں پھٹ پڑتی، سمندر میں سونامی کے جھٹکے پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا شراب پینے والا اس رات میں اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی ایسے بھائی کے کان تک آواز پہنچ رہی ہو کہ شراب نہیں پیتا ہے، نشہ نہیں کرتا ہے، لیکن پیسے کمانے کے لیے، اپنی الماریاں پیسوں سے بھرنے کے لیے وہ امت میں ڈرگس سپلائی کر رہا ہے، شراب کا ڈیلر بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو درد سے یہ بات عرض کروں گا، خدا کے واسطے واپس آ جائیں، اللہ کے واسطے توبہ کر لیں۔ چند پیسے کمانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جوانوں کی جوانیاں برباد نہ کریں۔ آدمی روایتوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے جو روزی اتارتا ہے وہ پاک اتارتا ہے، لینے والے کا برتن اس کو گندا کر دیتا ہے۔ وقت سے پہلے تقدیر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا۔ کمائیاں کرنی، ہم حلال کمائی اختیار کریں، اللہ برکت کے ساتھ عطا کرے گا۔ اور حرام کمائی، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ حرام کمائی کرتا ہے، حرام لقمہ کھائے، اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میری دعائیں مقبول بن جائیں، تو آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا ساری رات نماز پڑھو، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارا سال روزہ رکھو، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ساری رات قرآن پڑھو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حرام نہ کھانا، کیونکہ آدمی حرام کھاتا اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں چڑھتی۔ آدمی حرام سے بچے، اپنا برتن صحیح کر لے، اللہ برکت کے ساتھ روزی عطا کرے گا۔ اور حرام کمائی جو اختیار کریں، اپنے بچوں کو حرام لقمے کھلائے۔ یاد رکھنے کی بات ہے قیامت کے میدان میں اولاد اپنے باپ کا گریبان پکڑے گی کہ ہمیں حرام کی کمائیاں کیوں کھلائی تھی۔ ایک تو شراب پینے والا معاف نہیں کیا جاتا،
دوسرا ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں کیا جاتا. ماں باپ کو وہ درجہ اسلام میں بتایا گیا. قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ فلا تقل لہما اف، ان کی کوئی بات ناگوار لگے تو اف بھی نہ کرنا، اف بھی نہ کرنا. کتنا بڑا درجہ ماں باپ کا بتایا گیا. ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. ماں باپ کا نافرمان شب قدر میں اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا. اللہ کے رسول کے پاس ایک مرتبہ نا ایک صحابی ہے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بہت بدتمیز ہے. آپ نے فرمایا جب اس نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا جب وہ بدتمیز نہیں تھی؟ کہ جی صحیح کہہ رہا ہوں، بہت بدتمیز ہے. آپ نے فرمایا جب اس نے تجھے 2 سال دودھ پلائے تھے جب وہ بدتمیز نہیں تھی؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے ان باتوں کا حق ادا کر دیا. تو آقا کا سوال ہوا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح حق کیسے ادا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی امی کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے حج کرایا. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ تیری ماں نے تیری پیدائش پر جو تکلیف اٹھائی تھی ابھی تو نے اس تکلیف کے بھی حق نہیں ادا کیا، تو کیا ماں کے حق کے ادا کرنے کی بات کرتا ہے؟ ماں کو بڑا درجہ دیا گیا، باپ کو بڑا درجہ دیا گیا. درد کی بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے شہر کی کتنی مسجدوں کے باہر کتنی بوڑھی مائیں کھڑے ہو کر بھیک مانگتی ہیں اور زبان حال سے گویا کہ کہتی ہیں کہ ارے لوگوں اللہ کے واسطے 2-4 روپیہ مجھ بدقسمت عورت کی جھولی میں ڈال جاؤ. میں وہ بدقسمت بوڑھی عورت ہوں جس کی کوکھ سے نکلی ہوئی اولاد آج اس کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے. کتنے بوڑھے باپ مساجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ کے زبان حال سے گویا کہتے ہیں کہ ارے لوگوں اللہ کے نام پر 2-4 روپیہ دے جاؤ. میں وہ بدقسمت باپ ہوں جس کی سگی اولاد اس کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے. آج درد سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. ماں کو پتہ ہوتا ہے میرے بیٹے کو کون سی مٹھائی پسند ہے، کون سا پھل پسند ہے. ابا کو پتہ ہوتا ہے میرے بیٹے کو کون سا پھل پسند ہے، کون سی مٹھائی پسند ہے، کون سا فروٹس پسند ہے. وہ آتے آتے گھر غریب باپ بھی ہونا 100-200 بھی کمائی کرتا ہے نا تو 50-100 روپے کی فروٹس بچوں کے لیے لے کر آ رہا ہے، مٹھائیاں بچوں کے لیے لے کر آ رہا ہے اور بچہ کھا رہا ہے. باپ اپنی چاہتوں کو قربان کر کے بچہ کھا رہا ہے تو باپ خوش ہو رہا ہے. درد کی بات ہے یہی بچہ جوان ہو جائے، جوان بچے کو نہیں پتا ہوتا میرے بوڑھے ابا کو کون سا پھل پسند ہے، میری بوڑھی امی کو کون سا پھل پسند ہے. مائیں ترستی ہیں، کتنی مائیں تکیے میں رات میں سر ڈال کے روتی ہیں کہ بیٹا ماں کو دیکھنے تک کو تیار نہیں ہے. اور کتنے باپ تکیے میں سر ڈال کے روتے ہیں کہ بچہ باپ کی خیریت پوچھنے تک تیار نہیں. برسوں برس گزر گئے، باپ کا چہرہ تک اولاد نے آ کر نہیں دیکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہیں لیکن ماں باپ کو دکھ دینے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. ماں باپ کا نافرمان شب قدر میں معاف نہیں کیا جاتا. ہم ماں کے پیر پکڑ لیں، ابو کے پیر پکڑ لیں، ابو آپ معاف کریے، امی آپ معاف کریے، آپ معاف کرو گے تب پیر چھوڑوں گا ورنہ نہیں چھوڑوں گا.